کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ سکون سے بیٹھے ہوں یا نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں اور اچانک دل کے کسی کونے سے ایک ایسی آواز ابھرتی ہے جو آپ کو ڈرا دیتی ہے۔ کوئی ایسا خیال جو آپ کے ایمان پر حملہ کرتا ہے یا آپ کو کسی پرانے گناہ کی یاد دلا کر مایوس کر دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سینے کے اندر کوئی مسلسل سرگوشیاں کر رہا ہے جو آپ کو آپ کے رب سے دور اور خود سے بیزار کرنا چاہتا ہے۔ یہ بے نام سی چیز، یہ اندیکھی سرگوشیاں، انہی کو وسوسہ کہتے ہیں۔ یہ وہ نفسیاتی اور روحانی جنگ ہے جو ہر انسان کے اندر 24 گھنٹے جاری رہتی ہے۔ آئیے قرآن اور حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ یہ چور ہمارے دل کے گھر میں کیسے داخل ہوتا ہے۔ وسوسہ کیا ہے؟ قرآن کی آخری سورت سورہ ناس ہمیں اس کی پوری حقیقت بتا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسہ دراصل وہ پونک یا سرگوشی ہے جو شیطان الخناس ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ یہ آواز اتنی دھیمی ہوتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ یہ اس کے اپنے خیالات ہیں، حالانکہ وہ باہر سے ڈالے گئے ہوتے ہیں۔ انسان وسوسوں میں کیسے پڑتا ہے؟ شیطان براہ راست آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ سے گناہ نہیں کرواتا، بلکہ وہ آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ انسان وسوسوں میں ان راستوں سے پڑتا ہے۔ نمبر 1، خالی ذہن اور تنہائی۔ جب انسان کا ذہن اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے تو وہ وسوسوں کے لیے ایک کھلا میدان بن جاتا ہے۔ نمبر 2، خوف اور مایوسی۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار خوف ہے۔ وہ آپ کو غربت سے ڈراتا ہے، مستقبل سے ڈراتا ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ نمبر 3، غصہ اور خواہش۔ جب جذبات عروج پر ہوتے ہیں تو وسوسہ ایک چنگاری کا کام کرتا ہے جو انسان کو آپے سے باہر کر دیتا ہے۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں میں ایسے خیالات، ایسے وسوسے آتے ہیں کہ جنہیں زبان پر لانے سے بہتر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئلہ بن جائے یا آسمان سے گر پڑے۔ یعنی وہ ان خیالات سے بہت پریشان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے فرمایا، کیا واقعی تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ تو صریح پکا ایمان ہے۔ مطلب یہ کہ چور اسی گھر میں آتا ہے جہاں ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ اگر وسوسہ آنے پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے اور آپ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ وسوسے کا سب سے بڑا علاج اسے اگنور کرنا ہے۔ جتنا آپ اس کے بارے میں سوچیں گے یہ اتنا ہی گہرا ہوتا جائے گا۔ جیسے ہی کوئی برا خیال آئے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگے۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں وسوسوں کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے۔ جب اس کا اثر محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگو اور اپنی بائیں جانب 3 بار اشارتاً تھوک دو۔ یاد رکھیں وسوسہ صرف ایک بادل کی طرح ہے جو سورج کے سامنے آ جاتا ہے۔ بادل کے آنے سے سورج ختم نہیں ہوتا، بس تھوڑی دیر کے لیے چھپ جاتا ہے۔ آپ کا ایمان وہ سورج ہے۔ ان بادلوں سے مت گھبرائے۔